اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ایک بار میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں حکمت کی بات نہیں کروں گا۔ اس ویڈیو میں تھوڑی الگ طرح کی بات کروں گا، اور وہ الگ طرح کی بات یہ ہے کہ حکیم یا ڈاکٹر یا وید، ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے اور وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ میں نے تاریخ طب میں پڑھا، اور ویسے بھی الحمدللہ میرے بزرگوں میں بہت حکیم رہے۔ میرے والد کے نانا بھی اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے۔ میرے والد صاحب بھی کسی کو نسخہ لکھ دیتے تو دوبارہ اس کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ تو بہرحال خاندان میں بہت سارے حکیم گزرے۔ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ پہلے جو حکیم ہوتے تھے وہ بڑے علم والے، بڑے بزرگی والے، بڑے اللہ سے ڈرنے والے، بڑا ان کے دلوں میں اللہ کی مخلوق کا درد ہوتا تھا۔ جو حکیموں کی تاریخ ارسطو سے لے کے اور حکیم حافظ اجمل خان صاحب رحمہ اللہ تک ملتی، اس میں مسلمس ہوں غیر مسلمس ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر سب نیک لوگ ہوتے تھے۔ آج کے مجھ جیسے حکیموں کی طرح نہیں۔ اور حکیموں میں تو خاص طور سے ایک بات ہوتی تھی، عالم بھی ہوتے تھے، فاضل بھی ہوتے تھے، تاکہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہو سکے، روحانی اصلاح بھی ہو سکے۔ اور اکثر ان کے پاس جو طلبہ سیکھنے آتے تھے ان کا جسمانی تو سکھاتے تھے، ساتھ ساتھ میں ان کی روح کی پاکیزگی کر کے، ان کی روح کو پاکیزگی میں لا کے ان کو وہ چیزیں بھی سکھاتے تھے تاکہ دوسروں کی روح بھی پاک ہو جائے۔ میری طرح نہیں، یا آج کے حکیموں کی طرح نہیں، یا آج کے ڈاکٹروں کی طرح نہیں، جنہوں نے صرف حکمت کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، یا اپنی عیش و آرام کا ذریعہ بنا لیا، یا بری نظروں کا ذریعہ بنا لیا۔ میرے یاد ہے ایک صاحب نے میرے سے پوچھا، میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ حکیم صاحب آپ اچھے آدمی ہیں یا برے آدمی ہیں۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں یقیناً برا آدمی ہوں۔ اچھی ذات تو اللہ کی ہے، اور میرے سے تو سب بہتر ہیں، اور میرے اندر خامیاں بھی بہت ہیں، اللہ ان کو دور کر دے۔ اور وہ خامیاں یہ ہیں کہ میں کسی کا دکھ اور درد برداشت نہیں کر پاتا، اور ایک ان میں خامی یہ بھی ہے کہ کسی کے اچھا کرنے کے چکر میں کبھی برا بھی ہو جاتا۔ اگر میرے سے کسی کے لیے برا ہوا ہو تو معافی چاہتا، مگر میں اپنے آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھتا۔ جو اپنے طالب علموں کے ساتھ بہتر سلوک نہ کر سکے، جو اپنے سیکھنے والوں کے ساتھ میں بہترین سلوک نہ کر سکے، وہ واقعی اچھا آدمی نہیں ہوتا۔ ہاں، دل کے اندر رحم ہونا چاہیے، مگر رحم کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا ڈر بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر نکل جاتا تو انسان سے بہت ساری غلطیاں رہتی۔
بہت ساری اس کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں۔ وہ ڈر دور ہونا بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ ڈر ہونا، اللہ کا ڈر ہونا، دنیا کا ڈر نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور آدمی کو اپنے اوصاف جو ہیں وہ اپنے اسلاف کے جیسے بنانے چاہیے۔ میں بھی اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کرا۔ میں کسی کی زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی میں کو بگاڑ بیٹھا، اور انہی میں سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ میں نے ان کو کہہ دیا برے ہیں، مگر ان لوگوں نے صرف ایک پہلو پہ سوچا، دوسرے پہلو پہ نہیں سوچ پائے کہ کسی کو برے عیبوں سے بچانا کیا برائی ہے، کسی کو غلط صحبت سے بچانا کیا برائی ہے، کسی کی برائی خواہشوں کو اچھی خواہشوں میں بدل دینا کیا برائی ہے، کسی کی زندگی جب وہ یہ کہے کہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کو زندگی سے بچا لینا کیا یہ برائی ہے؟ اور اس کو صحیح راستہ دکھا دینا اور اس کو بتا دینا کہ بھائی آپ کے ماں باپ اگر آپ کوئی غلط کام کرے آپ نے تو آپ کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، ان کے اس پہ کیا ہوگی، کیا یہ چیزیں بھی غلط ہیں؟ اور یقیناً انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے، میرے سے بھی غلطی ہوئی، تو غلطی تو صرف غلطی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو جو ہے پاک بنایا۔ ہمارا ایمان ہے فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے ان کو اس طرح بنایا کہ ان سے غلطی نہ ہو، یعنی ان کو نفس نہیں دیا، ان کے ساتھ میں شیطان نہیں دیا، ان کے ساتھ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نور رکھا، تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں اللہ نے ان کو بھی پاک رکھا، تو ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہیں، اور ہمارے نزدیک فرشتے بھی معصوم ہیں۔ باقی اس کے بعد تو شاید دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہو، یا جس نے کبھی کوئی غلطی نہ کری ہو۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اس کے بارے میں تو قرآن میں بھی شاہد ہے، احادیث میں بھی ہے کہ انسان کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، غلطی سے بچانے والی ذات اللہ کی۔ اور اگر کوئی انسان غلطی پہ غلطی کرتا رہے تو عام زبان میں اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور کوئی انسان اگر غلطی کر کے معافی مانگ لے، مسئلہ سامنے والے سے نہیں ہے، مسئلہ اللہ سے ہے، تو اللہ تو معاف کرنے والا، مگر انسان سے بھی اگر معاف کرا لے تو بہتر ہے۔ تو جو انسان اپنی غلطی کو مان کے غلطی معاف کرا لے، اس کے بارے میں آیا کہ وہ شیطانی فرشتہ ہو جاتا۔ اور ہر کسی کو اپنی غلطی کے بارے میں خود بھی سوچنا چاہیے، اگر دوسرے کی غلطی دیکھ رہے تو اپنی بھی غلطی دیکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی اپنی غلطی کے چکر میں دوسروں کی جو ہے زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی جائے۔ کوئی اچھا ہے کوئی خراب ہے، اس کا فیصلہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سے علاوہ اور کسی کی ایسی ذات نہیں ہے جو اس بارے میں سوچ سکے یا اس بارے میں پہچان سکے کہ کس نے کیا غلطی کری۔ ہاں،
حکیم کے اوصاف یہی ہونا کہ پاک اور ہر کسی کا بھلا چاہنے والا، ہر کسی کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے والا، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں تو اللہ نے کوشش ہی دی، باقی شفا دینا نہ دینا تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جب دوائی بھی حلق سے اترتی تو اللہ سے پوچھتی کہ میں اس کے لیے شفا بنوں یا بیماری بنوں، اس کے لیے دوا بنوں یا وبا بنوں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، کہ میں ان کی خدمت کروں اور ان کو جو ہے میری دوائیوں سے، میری چیزوں سے فیض پہنچے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ میرے یاد آیا، حکیم اجمل خان صاحب رحمہ ایک مرتبہ دلی میں آنکھوں کی بیماری چلی، بہت زیادہ۔ یہ ویسے میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، مگر میرے دادا بتلاتے تھے اس بات۔ تو حکیم صاحب کے جو خادم تھے اور جو ان کے اس زمانے کے جو ان کے کمپاؤنڈر تھے، وہ سب چلے گئے، حکیم صاحب دواخانے میں اکیلے تھے، رات کا وقت تھا۔ تو اس رات کے وقت میں ایک مریض آیا اور اس نے کہا کہ حکیم صاحب میری آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا اور بے چین بہت زیادہ ہوں، آپ اس میں دوائی لگا دیجیے۔ حکیم صاحب نے، اندھیرا تھا اس وقت میں، ایسی لائٹ وائٹوں کا تو انتظام نہیں تھا، وہ شیشی اندازے سے اٹھائی اور اس کی آنکھ میں لگا دی۔ گھر جانے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پہ تیزاب بھی رکھا تھا، تو ہو سکتا تیزاب ہو۔ آ کے خیر روشنی کر کے چراغ جلا کے دیکھا تو واقعی ہی تیزاب تھا۔ سیدھے گھر گئے، سجدے میں گر گئے، اللہ سے اس کے لیے دعا مانگی۔ صبح مریض آیا اور کہنے لگا حکیم صاحب میری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہو گئی، ایک بار اور لگا دیجیے دوائی تو بالکل صحیح ہو جائیں گی، پھر شاید یہ بیماری نہ آئے۔ تو جو تیزاب آنکھیں پھوڑنے والا تھا، اللہ نے اس کو شفا بنا دیا۔ تو حکیم کے لیے یہ بھی ضروری کہ وہ رات کا تھوڑا سا حصہ اٹھے اور مریضوں کے لیے دعا مانگے، اور مریضوں کی بہتری کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بری چیز ہو جائے تو اس کی معافی مانگے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے توبہ کرے اور ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ بہترین بات، بہترین طریقہ یہی ہے۔ اگر اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ یہ حکمت جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بنے گی، اور اگر صرف دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی چیزوں میں ملوث ہو گئے تو صرف نقصان کا باعث بنے گی۔ پہلے زمانے کے اطباؤں میں یہ خاص بات تھی کہ دن میں دوائی دیتے، رات کو ان کے لیے دعا مانگتے۔ وہ میرے بھی ایک چیز یاد آ گئی، ایک پڑھنے کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں میں بھی کبھی کبھی شاعری کرتا تھا، بہت کی۔ اس وقت میں عربی فارسی پڑھتے تھے، کالج بھی جاتا تھا، مگر شوق تھا، کیونکہ دینی چیزوں میں جب آدمی زیادہ ہو، تو میرا گھر بھی ایسا ہی تھا دین کا، تو بزرگوں سے نسبت زیادہ تھی، تو مجھے بھی شاعری کا شوق تھا۔ تو میں ایک وہ لکھا تھا چھوٹا سا، میرے کل ایک ذہن میں ایک شعر آیا، صورت تیری میں دیکھوں جب بھی لگتا ہے مجھ کو یہ بھی، صورت تیری میں دیکھوں
جب بھی لگتا ہے مجھ کو یہ بھی ہوں گناہگار تیرا، پر پارسا تو بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی اور نیک چیزوں کی توفیق دے۔ اس کو پھر ایک بار سن لیجئے، فون بج گیا تھا، کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو۔ صورت تیری میں دیکھوں جب بھی لگتا ہے مجھ کو یہ بھی ہوں گناہگار تیرا میں ہی، ہوں گناہگار تیرا میں ہی، پر پارسا تو بھی نہیں۔ السلام علیکم۔